बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जस्ट ये फ़ैसला अभी जारी हुआ है, एक दिन पहले। फ़ैसला जो है वो 25 जून 2021 का है, लेकिन ये जारी 16 अगस्त 2021 को हुआ है। काजी फैज़ ईसा साहब ने और अफरीदी साहब जो हैं, ऑनरेबल जस्टिस यहिया अफरीदी साहब और ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इसकी हियरिंग की, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इसको लिखा है। और इसका जो अनवान है वो है ग़ुलाम कासम एंड अदर्स वर्सेस रज़िया बेगम एंड अदर्स। इस केस के मतलब मैं आपको बता दूं कि इस केस में बहन ने एक गिफ्ट डीड को चैलेंज किया कि मेरे अब्बा की जो गिफ्ट डीड है उसमें वो जली बनाई गई और मुझे उससे मेरे विरासत से महरूम कर दिया गया है। तो वो फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ जो है वो सिविल कोर्ट ने दे दिया। अब वो ज़ाहिर है कि सिविल कोर्ट में जाकर सिविल जज का सर तो नहीं ना फाड़ सकती थी खातून, ना ही अपने वकील का सर फाड़ सकती थी कि उसका वकील जो है वो फ्रॉड कर गया या उसका जज ने फ्रॉड कर दिया। भाई ये सिस्टम है, गला सड़ा सिस्टम है, इसमें हमने जगह बनानी है। वकील ने अपनी पूरी कोशिश की होगी। बहरहाल नहीं हो, एपीलेट कोर्ट में आया, अपील में आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ से भी केस उसका खारिज हो गया, 2 जगहों से खारिज हो गया। अब वो आ गए हाई कोर्ट में, खातून आ गई, हाई कोर्ट ने उसके हक में फ़ैसला कर दिया। अब हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो उसके भाई थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो फिर इसकी हियरिंग हुई, और इसका फ़ैसला जो है वो काजी फैज़ ईसा साहब ने और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने किया, और लिखा जो है फ़ैसला वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने लिखा। इस फ़ैसले को कंक्लूड करते हैं हम, इसके ऊपर बात करते हैं, इसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जनाब ये जो फ़ैसला है ये किस अंदाज में, किस तरीके से इसमें भाइयों ने कोशिश की कि वो बहनों को जो है वो महरूम कर दें प्रॉपर्टी में से। इस पिटीशन में मुल्तान बेंच लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट ने दोनों मुत्ताहिद अदालतों के फ़ैसले को सेट असाइड कर दिया है। अब ये देख लें, सिविल कोर्ट भी और एपीलेट कोर्ट में भी फ़ैसला जो है जो खातून के ख़िलाफ़ हुआ था, हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया है। वजह क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमारे पास ब्रेन अच्छा नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जजेस जो बैठे हुए वो ट्रेंड नहीं है। होना तो ये चाहिए कि ऐसे सिविल जजेस, ऐसे जो मुसलसल इस तरह के फ़ैसले दे रहे हों, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो उनके फ़ैसलों के जो उन्होंने फ़ैसला दिया उसके ख़िलाफ़ हो जाए, उनकी सरजनिश होनी चाहिए, उनकी ACR में लिखा जाना चाहिए, उनको ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इनको ज़्यादा ट्रेंड किया जाए। बहरहाल जो खातून है उसने अपने वालिद यार मोहम्मद की जायदाद में से अपना वरासती शरई हक मांगा। जो हैं पटिशनर्स, यानी यहाँ पर जो उसके भाई आए हैं कि जनाब हाई कोर्ट ने हमारा केस सही तरह नहीं देखा, क्योंकि ये तो टाइम बार्ड केस था, दावा ज़ायदुल मियाद था, और ख़ातून जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक डॉक्यूमेंट जिस पर जो है वो यार मोहम्मद की तारीख़ वफ़ात 15 मई 1986 लगी है, उस पर इन्हिसार किया है, और ये डॉक्यूमेंट उसने प्लीडिंग में नहीं पेश किया था, दावे में पेश नहीं किया था, इसे शहादत में पेश किया गया था। भाइयों के वकील का कहना था कि मोहम्मद यार ज़िंदा था जब उसने 27 जुलाई 1986 को गिफ्ट किया, और भाइयों के वकील का कहना था कि मोहम्मद यार की वफ़ात 28 मई 1999 को हुई। अब ये यहाँ पर है। अब उसने जो उनके कौंसल थे भाइयों के ने हवाला दिया कि दावे का हवाला दिया जिसमें रिस्पोंडेंट ने ये नहीं कहा था कि उसका वालिद गिफ्ट करने की तारीख से पहले ही फौत हो चुका था। उसने कहा जनाब उन्होंने इस अपने दावे में ये कहा ही नहीं है कि गिफ्ट करने की तारीख से वो पहले उनका अब्बा फौत हो चुका है।
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں کہاں پر جا کر؟ سپریم کورٹ لیول پر جا کر دیے جا رہے ہیں، صرف جائیداد ہتھیانے کے لیے کہ جائیداد کو کسی طریقے سے ہتھیا لیا جائے اور بہنوں کو جو کہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے ان کو محروم کر دیا جائے۔ عدالت نے پٹیشنرز کے کونسل کو سنا، یعنی بھائیوں کے وکیل کو سنا، اور جو پٹیشنر کا کونسل تھا اس نے ڈاکومنٹس کی بابت بتایا کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ رسپونڈنٹ نمبر 1 جو ہے، اور اس نے یہ انکار نہیں کیا کہ جو خاتون ہے وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، اس نے ایڈمٹ کیا کہ واقعی اس کی بیٹی ہے۔ یہ کیس ہی نہیں ہے کہ بیٹی ہے یا نہیں ہے، کیس یہ ہے کہ یار محمد کی تاریخ وفات کے اوپر جھگڑا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ اس کی وفات ہوئی ہے 27 جولائی 1986 میں، جو گفٹ ڈیڈ کی گئی ہے یہ غلط ہوئی ہے۔ اس کے ابا کی وفات تو مئی کے مہینے میں 1986 میں ہو گئی تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ مئی 1986 میں اس کے ابا فوت ہو گئے اور انہوں نے بعد میں جعلی گفٹ ڈیڈ بنائی ہے۔ تو مسئلہ گفٹ ڈیڈ کے جعلی ہونے پر شروع ہوا۔ یہ جو گفٹ ڈیڈ ہے 27 جولائی 1986 کی، اس کے متعلق جو 2 گواہان پیش کیے گئے تھے ٹرائل کورٹ میں یہ بھائیوں کی طرف سے، ان کا کہنا تھا کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ گفٹ کیا گیا، اور اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ محمد یار کبھی بھی گفٹ کروانے کے لیے ریونیو کے محکمے میں یعنی پٹواری اور تحصیلدار کے سامنے پیش ہوا، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اور گواہوں نے جو بیان دیے وہ متضاد تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ شناختی کارڈ نمبر اس کا لکھا ہوا تھا گفٹ ڈیڈ پر یا نہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اس نے انگوٹھے لگائے تھے، یعنی ہمارے علم میں نہیں تھا۔ یار محمد نے اپنی زندگی میں گفٹ کیا تھا یہ بھی انہیں نہیں پتہ۔ جائیداد کے انتقالات کے متعلق گفٹ اس وقت کیا گیا جب جائیداد کا انتقال ہوا۔ یہ سٹوری جناب بن گئی یہاں تک، جبکہ بھائیوں کا کہنا تھا کہ جناب وہ یار محمد ریونیو میں پیش ہوا اور ان کے حق میں ہبہ ہوا، حالانکہ ایسا ثابت کرنے میں وہ ناکام ہوئے۔ اور ان کے وکیل کا، بھائیوں کے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ زائد المیعاد ہے، اس لیے عدالت نے اس پوائنٹ پر بھی غور کیا۔ خاتون جو ہے نے متعلقہ یونین کونسل سے جاری کردہ یار محمد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ٹرائل کورٹ میں پیش کیا تھا۔ پٹیشنر کے جو کونسل ہیں یعنی بھائیوں کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ اسے کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ پلیڈنگ کا حصہ نہیں تھا تو بعد میں اس کو جب اس نے ایویڈنس میں پیش کیا تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی بھی بھائیوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ درست طور پر پیش کیا گیا، یہ سوال اہم ہے۔ پٹیشنر نے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں پیش کر سکے کہ یار محمد 15 مئی 1986 کو فوت نہیں ہوا۔ اب ان کا کہنا ہے، خاتون کا کہنا ہے کہ یہ 15 مئی 1986 کو فوت ہو گیا اور انہوں نے جولائی میں گفٹ ڈیڈ بنوا لی، اور ان کے پاس کوئی نہیں ہے بھائیوں کے پاس کہ وہ جو خاتون لے آئی ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہ صورتحال ہے جناب۔ پٹیشنر کا یہ زبانی دعویٰ تھا کہ یار محمد 28/5/1999 کو فوت ہوا، یعنی کہ وہ فوت ہوا ہے۔ پٹیشنر کا یہ ایک دعویٰ تھا کہ یار محمد جو ہے وہ فوت ہوا ہے 1999 میں۔ اس کا وہ ڈاکومنٹری ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے، ان کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹری پروف نہیں تھا کہ یار محمد جو ہے وہ فوت ہوا ہے 1999 میں۔ اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
کوئی وجہ نہیں کہ عدالت یہ نہ مانے کہ یار محمد 15 مئی 1986 کو فوت ہوا. ان کا جناب ہمارے پاس اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی کہ ہم اسے ایڈمٹ نہ کریں گے. اور یہ گفٹ جائیداد کا انتقال اس کی وفات کے بعد 27 جولائی 1986 کو کروایا گیا. عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی وفات کے بعد گفٹ جائیداد کروائی گئی ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ گفٹ یار محمد نے نہیں کیا تھا. اب یہاں پر عدالت ہولڈ کرتی ہے اور کہتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی بھی شخص کی وفات کے بعد اس کے قانونی وارث اس کی جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں، جیسا کہ غلام علی بنام غلام سرور نقوی میں قرار دیا گیا ہے. یہ کیس کا حوالہ ہے جی. اس لیے پٹیشنر کا یہ کہنا کہ زمین ان کے قبضے میں تھی اور دعویٰ 2008 میں دائر کیا گیا اور اس طرح 1986 میں ہونے والی گفٹ ڈیڈ کو چیلنج نہ کیا گیا اور اس کی بنیاد پر جو انتقال کیا گیا نہ اس کو چیلنج کیا گیا، اس لیے یہ زائد المیعاد دعویٰ کیوں نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو یہ زمین جو ہے وہ بہت پہلے کی ہے، 1986 میں گفٹ ڈیڈ ہمارے حق میں ہو گئی، دعویٰ انہوں نے 2008 میں کیا ہے، تو یہ تو زائد المیعاد ہے. اب جو لوگ گفٹ ڈیڈ کی زائد المیعاد کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی گفٹ ڈیڈ پرانی کر دی ہوئی ہے اور اس کا صرف 2 سال کا ٹائم ہے اس کو چیلنج کرنے کا جو سول پروسیجر کوڈ میں دیا ہوا ہے، یا اور قوانین کے مطابق بتاتے رہتے ہیں. سول ججز نے اپنی طرف سے بھی کچھ اختراع، یہ زائد المیعاد ہے جی، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اب اسی کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پٹیشنر کا یہ کہنا کہ زمین ان کے قبضے میں تھی اور دعویٰ 2008 میں دائر کیا گیا اور اس طرح 1986 میں ہونے والی گفٹ ڈیڈ کو چیلنج نہ کیا گیا اور اس کی بنیاد پر جو انتقال کیا گیا نہ اس کو چیلنج کیا گیا، اس لیے یہ زائد المیعاد دعویٰ کیوں نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی قانونی وارث کی جائیداد پر دوسرا قانونی وارث قابض ہو تو یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہے، دوسرے وارثان کے بہاف پر یہ کنسٹرکٹیو پوزیشن ہے. اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلام علی ورسز غلام سرور نقوی کیس کا حوالہ دیا ہے کہ ایک بھائیوں کے پاس مثال کے طور پر وہ جائیداد کا قبضہ ہے اور بہنوں کو نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنیں اپنی پراپرٹی سے دور ہو گئی ہیں. ان کا جو قبضہ ہے بھائیوں کا وہ بھی کنسٹرکٹیو قبضہ ہے اور وہ زائد المیعاد نہیں اسے قرار دیا جا سکتا. آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مرد وارث خواتین وارثان کو مختلف طریقوں سے ان کے حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس کیس میں ہوا ہے. قرآن پاک میں واضح طور پر وارثان کے حصوں کا ذکر سورہ نساء میں کیا گیا ہے. جو بھی کسی قانونی وارث کا حق ہڑپ کرتا ہے وہ اللہ پاک کا نافرمان ہے، گو کہ وہ دنیا میں عارضی کوئی فائدہ لے لے لیکن موت کے بعد اللہ کے قہر سے وہ بچ نہیں سکے گا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، قرآن پاک کا حوالہ دے رہی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 14 کے مطابق جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتا اس کی منزل آگ ہے اور سخت سزا ہے. عورتوں کو جائیداد سے محروم کرنا عام ہو چکا ہے اور اس عدالت نے عطا محمد بنام منیر سلطان میں محکمہ ریونیو کو حکم دیا ہے کہ وہ ہوشیاری کے ساتھ کام کرے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر ہی وہ جو ہے اپنا کام درست طور پر کر سکتے ہیں. اس لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ جات جو ہیں ان کے ساتھ اس وقت سول کورٹس میں مذاق ہو رہا ہے. مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ میں گریٹ پٹیشن فائل کر رہا ہوں جیسے اب یہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں ہائی کورٹ کی، کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلہ جات پر سول ججز کام کیوں نہیں دھرتے. 2008 کا فیصلہ ٹرائل کورٹ میں 2008 میں کیس فائل ہوا اور 2021 میں 13 سال جو ضائع ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 13 سال تک سرکاری مشینری، ججز، وکلاء، سائلین، مخالف پارٹیز جو ایک لا یعنی بحث میں الجھے رہے، اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں پیٹرول کی بچت تو یاد آتی ہے، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء کا بھی ذکر رہتا ہے، فکر رہتی ہے، لیکن کیا انصاف کا فکر نہیں ہے کہ ملک میں انصاف نہیں ہو رہا؟ سائل کو جب انصاف نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے جناب سارے وکیل کرپٹ،
सारे जज करप्ट, ये सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। तो इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो जजमेंट दी है काजी फैज़ ईसा साहब ने, एक दफ़ा फिर इसमें उन्होंने झंझोड़ कर रख दिया है कि जनाब कि हमने बारहा कहा है कि वो कोर्ट के फैसलों को उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। We sadly note that despite our repeatedly pointing out that effective measures must be put in place to protect the rights of inheritance of females, if order में लिखा है उन्होंने, this has still not been done, ऐसा अभी तक नहीं हो सका। Those few ladies who have the independence, determination and resources to take their brothers to court are left embroiled in show grand litigation as in the present case। यानी सिर्फ जो थोड़ी सी हौसला मंद ख़वातीन होती हैं वही अदालतों में अपने भाइयों को ला सकती हैं, अदरवाइज़ आम खातून बेचारी के पास ना तो इतने वसाइल होते हैं क्योंकि उनको डिप्राइव किया होता है, नीचे से नीचे उनको दिखाया जा रहा होता है। इसलिए इन दिस केस अ सिस्टर्स राइट एंड इनहेरिटेंस वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज, in this case a sister's right to inheritance would have been safeguarded if the revenue authorities had exercised due care and caution, but this was not done। फिर वही बात, पटवारी का कसूर है, तहसीलदार का कसूर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कसूर है। हुकूमत पाकिस्तान इन डिपार्टमेंट्स को ठीक करे, इनके अंदर जो रिश्वत स्थानी हो रही है इसको ख़त्म करवाए। गुड गवर्नेंस के नाम पर ये हमारा पटवारी सिस्टम एक बहुत बड़ा जो है कलंक का टीका है। Either the revenue officials were inept and negligent or else complicit and corrupt in either, eventually the system permitted the exploitation of the weak। क्योंकि वो करप्शन की वजह से, नाहली की वजह से रेवेन्यू का अमला जो है वो सही काम नहीं करता और इसलिए करप्शन फैल रही है। दिस इज ऑल the more disconcerting in an Islamic republic, the constitution of which specifically protects property rights and enables the making of special provision for the protection of women and children। ये इस मुल्क में है जो उसका कानून, जिसका आइन ख़वातीन के हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है। The people through their elected representatives enacted the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and in it set out the course for the country to take by setting out therein the principle of policy। These include enabling Muslim citizens to live their lives in accordance with Islam and promoting Islamic moral standards। जो हमारा आइन है वो इस्लाम के असूलों की बात करता है, लेकिन ये अमली तौर पर जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। Therefore we uphold the decision of the learned judge of the High Court, gift petition number 88 dated 27 जुलाई 1986 should be cancelled immediately। हाई कोर्ट के फैसले को हम बरकरार रखते हैं और गिफ्ट जो इंतकाल हुआ था गिफ्ट की वजह से 88 नंबर इंतकाल 27 जुलाई 1986 को, उसको हम खारिज करने का हुक्म देते हैं। If not done so already, अगर उसे पहले से खारिज नहीं किया गया। We further direct the concerned department to promptly prepare the inheritance mutation of the late Muhammad Yar and record the rights of his legal heirs in accordance with Sunni Hanfi fiqh of Muslim personal law, and to deliver possession to them as per respective shares without further loss of time, as the respondent number 1 has already been deprived of her inheritance for far too long and indisputably been made to suffer। फौरी तौर पर इसका हक उसको दिलवाया जाए। तो जनाब ये है फैसला काजी फैज़ ईसा साहब का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।